السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ مشرقی وسطیٰ کے صورتحال کے حوالے سے ہم اپنے اس ولاگ میں مسلسل آپ کو آگاہی دیتے جا رہے ہیں، لیکن آج ایک بار پھر ہم مشرقی وسطیٰ سے پہلے جنوبی ایشیا کے صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، جہاں پر بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں دن بدن لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر مودی سرکار کی جو وار مونگرنگ ہے، اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بس ایک ٹریگر دبنے کے دوری پر واقع ہیں۔ اگر کوئی غلطی کسی ایک طرف سے بھی ہو جاتی ہے تو بڑے پیمانے پر تباہی پھیل سکتی ہے، دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ مودی سرکار کی جو فورسز ہیں، مودی سرکار کی جو انتظامیہ ہے، وہ مسلسل ایسے دھمکیاں، ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں دونوں ممالک جو ہے وہ کسی بھی وقت ایک بڑے کیٹاسٹروف کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی جو آرمی چیف ہے، اس کے ساتھ ان کی جو نیول چیف ہے، ایئر چیف ہے، ساتھ ان کی جو سی ٹی ایس ہیں اور دیگر جو فورسز کی جو رہنما ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہے مودی سرکار کے گھر میں، اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کس طریقے کی ایکٹیویٹی کی جائے۔ دنیا سے بھی مدد مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی جوابی کارروائی کی تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اپنی جو فورسز ہے ان کی ڈپلائمنٹ مختلف علاقوں میں کر دی گئی ہے، اپنے جو جدید ریڈار سسٹمز کی ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے، اپنے ڈیفنس سسٹمز کی ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ مختلف سیکٹرز میں ٹینک پہنچا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ جدید ترین جو اسلحہ ہے وہ باقاعدہ اگلے محاذوں پہ پہنچ چکا ہوا ہے، اور کسی بھی وقت اگر بھارت کی جانب سے کوئی بھی غلطی کی جاتی ہے تو اس کو کرارا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے جو ہمسایہ اور دوست ممالک ہیں ان کی جانب سے بڑی حوصلہ افزا قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر چائنا کی جانب سے ایک تو یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ بھارت کے خلاف، بھارت کی طرف سے کوئی بھی جارحیت کی جاتی ہے تو پاکستان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوگا اور ہر محاذ پر کھڑے ہوگا، اور اس کے ساتھ چائنا کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے جو میزائلز ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے اطلاع سامنے آ رہی ہے۔ جبکہ ترک جو فورسز ہیں، ترک قیادت ہے، اس کی جانب سے بھی اسلحے کی بڑی کھیپ جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ وہاں سے جو C-130 جو طیارے ہیں ان کے ذریعے کافی تعداد میں، کافی مقدار میں جو اسلحہ ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے بھی ایشورنسز مل رہی ہیں کہ پاکستان کے خلاف اگر بھارت کی جانب سے کوئی بھی غلطی کی جاتی ہے تو ترکی کی جو قیادت ہے، ترکی کی جو فورسز ہے وہ بھی پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ دوسری طرف چائنا کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا کی جانب سے اپنی جو فورسز ہیں ان کو بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے طرف لا کے وہاں پر بالکل ریڈی حالت میں رکھا گیا ہے۔ وہ کسی بھی وقت بھارت کو ایک ٹف جواب دے سکتے ہیں۔ ساتھ میں بھارت کی جانب سے جا کر بنگلہ دیش کے سرحد کے ساتھ بھی اپنے جو فینس ہے اس کو بھی مضبوط کر دیا گیا ہے، وہاں پر بڑی ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے۔ خاص طور پر جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں ان کو بچانے کی آخری کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، کیونکہ یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں، بھارت کی کوئی بھی اس طرح کی کوئی وار مونگرنگ ہے اس کے نتیجے میں پہلا جو اثر پڑے گا وہ تو ان کی جو 7 سسٹر ریاستوں کے اوپر پڑے گا، جو کہ چائنا کے سائڈ میں اور بنگلہ دیش کے سائڈ میں، میانمار والی سائڈ میں ہیں، اور وہ آزادی کے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت وہ بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر سکتی ہے، اور اس کے بعد بھارت کے پاس وہ گنجائش نہیں ہے کہ ان ریاستوں کو آزاد ہونے سے روک سکے۔ اس سے پہلے جب بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم ہے پہنچ گئے تھے وہاں پر چائنا میں، ڈاکٹر یونس، وہ جب چیف ایگزیکٹو وہ وہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے بھی خاص طور پر یاد ہوگا کہ ان 7 سسٹر ریاستوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ جو ریاستیں ہیں وہ اب بنگلہ دیش اور چائنا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پاکستان کے بارڈرز کے اوپر کر دیتا ہے بھارت تو وہاں پر اس کے لیے ایک بڑا محاذ پہلے سے کھلا ہوا۔ دوسری طرف جو آپ کی
بنگلہ دیش کی جو فورسز ہے وہ بھی ریڈی حالت میں وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی بھارت کے جو دن کے جو ہتھ کنڈوں سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی پاکستان کے ساتھ اس ٹائم پہ بڑے اچھے اور کارڈیل ریلیشنز دونوں کے درمیان موجود ہے۔ وادی لیپا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اب یہ جو لائن آف کنٹرول کے اندر کشمیر میں یہ موجود ہے، اور اس سیکٹر میں گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے کچھ اطلاعات گو کہ اس حوالے سے جو پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے، لیکن کچھ اطلاعات جو سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ وہاں کے عوام کے ذریعے جو آ رہی ہیں اس کے مطابق وادی لیپا میں پاکستانی فورسز کی جانب سے بڑی سخت قسم کی جوابی کارروائیاں بھارت کے خلاف کی جا رہی ہیں، کیونکہ بھارت کی جانب سے وہاں پر شرارتیں کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک اسلحہ ڈپو کو پاکستان کی جانب سے اڑا دیے جانے کے اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ جو ویژولز نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈیپ ان سائڈ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک جگہ میں سے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک اسلحے کا ڈپو ہے بھارت کا، جس کو پاکستان کی جانب سے اڑایا گیا ہے۔ بہرحال اس سیکٹر میں تو پہلے سے بھی کشیدگی کا سلسلہ جاری تھا، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ جو کولگام کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی پاکستان اور بھارت کی جو فورسز ہے ان کے درمیان جھڑپوں کے سلسلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی یہ جھڑپیں جاری ہے دونوں ممالک کے درمیان، جبکہ ایکچوئل جو بارڈر ہے، پرماننٹ جو بارڈر ہے، وہاں پر بھی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ ہیوی قسم کی ہو گئی۔ خاص طور پر سیالکوٹ کے بارڈرز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ٹینکوں کی بڑی ڈپلائمنٹ دونوں طرف سے ہو گئی ہوئی ہے، جبکہ سیالکوٹ کے سیکٹر میں انڈیا کی جانب سے جو فارمرز ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے فصلوں کو اٹھا لیں، اس کے بعد ان کو پھر وہ موقع نہیں ملے گا۔ تو لازمی بات ہے یہ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ جو اعلانات وہاں پر کیے جا رہے ہیں، اس سے یہی لگ رہا کہ انڈیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شرارت کرنے کی کوشش میں ہے، اور اس کا جواب جو ہے پاکستان کی جانب سے بڑا سخت قسم کا آئے گا۔ اس وقت جب یہ ولاگ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کی جو سینٹ ہے اس کا اجلاس جاری ہے، اور اس میں خاص طور پر اسی حوالے سے ہی بات کی جا رہی ہے، انڈیا کے وار مونگرنگ کے حوالے سے بات کی جائے۔ عرفان صدیقی جو کہ اہم ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پہلگام جو واقعہ ہے اس کے جو تمام جو آپریشنز ہے اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ مشکوک ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت کا جھوٹ اب مزید چلنے والا نہیں ہے، عالمی برادری نے بھی بھارت کے موقف اور جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل ووڈا نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ اگر پانی بند کرنے کی دھمکی دی گئی تو پہلا حملہ پاکستان ہی کرے گا، اور انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور جو ہم کارروائی کریں گے اس کا جو نتیجہ نکلے گا بھارت کے لیے وہ بڑا ہی خوفناک ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جب وہ کارروائی کرے گا تو پاکستان نے یاد ہوگا اس سے پہلے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سٹینڈ آف ہوا تھا تو اس دوران بھی پاکستان نے وہ اہم ترین جو مقامات تھے وہاں پر ہٹ کرنے کی کوشش کی تھی، ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ اس کے قریبی لوکیشنز میں ہٹ کر کے انڈیا کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ اس سیکٹر میں اس آپ کے جو بریگیڈ ہے وہاں پر آپ کا آرمی چیف اس وقت بیٹھ کے جنگ کی تمام تر پلاننگ کر رہا ہے، ہم چاہیں تو اس بیس کو اڑا کر آرمی چیف کو اڑا سکتے تھے آپ کے، لیکن ہم نے اس کے 5 کلومیٹر دور بم مار کر، ہم نے میزائل مار کر آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم چاہیں تو ادھر بھی مار سکتے تھے لیکن ہم نے ادھر مارا ہے، اور یہ صرف آپ کے لیے پیغام کافی ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، اور آپ اگر کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کچھ صورتحال انڈیا اور پاکستان کے درمیان چل رہی ہے، اور پاکستان کی جانب سے کوشش مسلسل یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس طرح کی کوئی فضا نہیں بنے دونوں ممالک کے درمیان، اور انہوں نے نیوٹرل ہو کے عالمی جو ثالث ہے ان کے ذریعے اس کے تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے، جس میں بالکل نیوٹرل اس میں طور پر اس کی تحقیقات ہوں، اور پاکستان اس کے لیے تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ لیکن اس تمام تر جو آفرز ہیں اس کے باوجود اگر کوئی وار مونگرنگ کی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا بھیانک نہیں ہو سکتا جتنا کہ بھارت کے لیے بھیانک ہو سکتا ہے، اس کے لیے بڑے خوفناک قسم کے نتائج آنے والے دنوں میں منتظر ہے۔ دوسری طرف اگر ہم رخ کریں
مشرق وسطیٰ کا، تو مشرق وسطیٰ کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ گزشتہ ہفتے شروع ہوا تھا، تو اسی ہفتے کے دن ہی جو ایران کے اہم ترین بندرگاہ میں جو دھماکہ ہو گیا تھا، اس کے آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تقریباً جو وہاں پر جو شہید ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد تقریباً 46 ہو گئی ہے، اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 1200 سے زائد ہے۔ تقریباً 700 سے 800 زخمیوں کو تو انہوں نے فوری علاج کر کے گھر بھیج دیا ہے، لیکن بہت سارے ابھی بھی ہاسپٹلس میں موجود ہے۔ آگ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رشیا کی جانب سے 3 روسی طیارے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جو کہ آگ بجھانے میں ایرانی حکام کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کوئی امکان یہ ظاہر کیا جا رہا کہ اس دھماکے کے پیچھے، اس تمام تر ایکٹیویٹی کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ ایک ایرانی رکن پارلیمان ہے محمد سراج، انہوں نے بھی آج پارلیمنٹ میں انہوں نے میڈیا سے خطاب تو نہیں کیا، بلکہ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ایرانی بندرگاہ پر دھماکے میں اسرائیل ملوث سے۔ انہوں نے کہا کہ 4 مقامات پر دھماکے ہوئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکہ خیز مواد پہلے سے کنٹینرز کے اندر نصب کیا گیا تھا، اور امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ دھماکے سیٹلائٹ یا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ ایرانی حکام جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیق کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے اپنے تمام تر جو رپورٹس ہیں وہ بھی جاری کریں گے۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ سید علی خامنائی، انہوں نے بھی اپنے فورسز کو اور اپنے جو ریسکیو حکام ہیں ان تمام کو یہ ہدایات دی ہیں، اور سختی سے ہدایت دی ہے کہ اس دھماکے کے تمام تر جو پہلو ہیں اس کے حوالے سے تحقیقات کر کے فوری طور پر رپورٹ فراہم کی جائے، اور اس حوالے سے کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ اس میں اگر کوئی ملوث ہے تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور یمن کے درمیان جو کشیدگی کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ یمن کے اوپر امریکہ کے حملوں کا سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک طرف جو ان کے ڈسٹرائرز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے باب المندب کی طرف روانہ ہے، جس میں ان کے جو گراؤنڈ فورسز کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں موجود ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں وہ باب المندب میں اترنے کے بعد وہاں سے جو UAE بیسڈ جو ان کے جو پروکسیز ہیں ان کے ذریعے ان کی سہولت کاری میں وہ حوثی جو فورسز ہیں ان کے خلاف حملہ کر سکتے ہیں، جس کے لیے حوثی فورسز نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو بھی کارروائی امریکہ کی جانب سے کی جائے گی اس کا جواب بھرپور طور پر دیا جائے گا۔ ابھی جو کارروائیاں کی گئی ہیں، خاص طور پر صوبہ جوف کے برت العنان کا جو علاقہ ہے اس میں 4 بار بمباری کی گئی ہے۔ صدہ میں ایک جیل پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں تقریباً وہاں پر اس جیل کے اندر 100 سے زائد افراد گرفتار تھے، جو کہ خاص طور پر یہ جو افریقہ سے آئے تھے اور غیر قانونی طور پر آئے تھے ان کو گرفتار کر کے اس جیل میں رکھا گیا تھا، اور وہ اب اس میں حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں درجنوں افراد وہاں پر ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ 8 افراد جو ہے وہ جو دارالحکومت یمن صنعا پہ جو بمباری کی گئی تھی اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح متعدد افراد جو ہیں وہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو کارروائیاں کی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے اس میں شہید و زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ یمن کی جانب سے اسرائیل کے اوپر اور ریڈ سی کے اندر جو ہے امریکی جو بیسس ہے اور اسرائیلی جو مفادات ہیں ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریڈ سی کے اوپر جو USS کارل ونسن کے اوپر ایک کارروائی کی گئی ہے یمنی فورسز کی جانب سے، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اس جہاز کو کافی نقصان پہنچایا، جبکہ امریکہ کی جانب سے اس دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے۔ دوسری طرف ذوالفقار 2 میزائل کے ذریعے ایک حملہ کیا گیا ہے تلبیب کے اوپر، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تلبیب میں ایک فوجی بیس کو، اسرائیلی فورسز کے ایک بیس کو نشانہ بنایا ہے جس کو ہم نے کامیابی سے ہٹ کیا ہے، جبکہ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ ہم نے اس جو میزائل تھا اس کو فضا میں ہی اس کو مار گرایا ہے، اور اس سے کوئی خاص وہاں پر کوئی نقصانات نہیں ہوئے ہیں۔ جبکہ غزہ کے اندر اگر ہم رک کریں تو غزہ کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں اس کے نتیجے میں تقریباً 64 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ عام شہری وہاں پر زخمی ہو جاتے ہیں۔ القسام اور قدس بریگیڈ کی جانب سے بھی گارد لگا کر اسرائیلی فورسز کے اوپر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ گارد لگا کر کارروائیاں کی گئی ہیں جس میں اسرائیلی فورسز کے زخمی ہونے کے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ ہلاکتوں کی کوئی اطلاعات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی گزشتہ روز جس طریقے سے بیروت کے اوپر ایک اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا زاہیہ کے علاقے میں، جو کہ جنوبی بیروت کا علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے حزب اللہ کے ایک اہم جو کمانڈر ہے ان کو شہید کر دیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بھی اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے، لیکن حزب اللہ کی جانب سے یہ وارننگ اسرائیل کو دی گئی ہے
کہ اب ہم آپ کے اوپر بڑا حملہ کریں گے، اور اس کے حملے کے جو ریپرکشنس ہوں گے وہ بڑے ہی سخت قسم کے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو لبنان کی گورنمنٹ ہے اس نے بھی اسرائیل کو یہ وارننگ دی ہے کہ وہ مسلسل جس طریقے سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی بھی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ لبنان کے اندر کوئی امن قائم ہو جائے، لہٰذا وہ مسلسل اس طرح کی شرارتیں کرتا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ شام سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، شام میں جہاں پر جو نئی گورنمنٹ ہے احمد الشرع کی، وہ جو ہے اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے اوپر کوششوں میں مصروف ہے، لیکن ان کے اپنے عوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو بندھن ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، خاص طور پر عوام جو ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو سلوگنز لے کے وہ آیا تھا وہ سلوگن پورے نہیں ہوئے بلکہ اس کے الٹ ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ عوام سے انہوں نے عوام کے خلاف ایکشنز شروع کر دیے، خاص طور پر جو وہاں پر اقلیتیں ہیں، خاص طور پر جو علاویز ہیں اور دیگر اقلیتیں ہیں، ان کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اب وہ جو ہیں وہ شامی گورنمنٹ کے خلاف باقاعدہ صف آرا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ شام کے جو سرحدی علاقے ہیں اس حوالے سے وہاں پر جو بشار الاسد کے ایک قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے تقریباً 10 لاکھ افراد پر مشتمل ایک فوج تیار کیا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں اس علاقے کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس سنبھالے گی۔ بشار الاسد کے ماموزاد ہیں رامی المخلوف، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 15 خصوصی یونٹ ترتیب دیے ہیں جن میں 1,50,000 اہلکار شامل ہیں، جبکہ اتنی تعداد میں ریزرو فورسز بھی موجود ہیں، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عوامی کمیٹیاں بھی قائم کر دی ہیں جو کہ مل ملا کے یہ ملینز کے اوپر بنتی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس نے یہ کہا کہ ویسے کہا تو یہی ہے کہ ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر اپنے عوام کی حفاظت کریں گے۔ لیکن لگ یہ رہا کہ آنے والے دنوں میں شام کے اندر ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے، اگر یہ 10 لاکھ یا 1 ملین سے زائد افراد یا مسلح افراد کا یہ جو دعویٰ ہے، اگر یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے تو پھر شام میں ایک بار پھر افراتفری پھیل سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بھی سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔